بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ پی ایم کے کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان نے مارکے حق میں دشمن کو ایک بات سے شکست دی۔ آرمی چیف نے دو ٹوک پیغام میں کہا کہ نیوکلیئر ماحول میں پاک بھارت جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران قوم فولادی دیوار بن کر فوج کے ساتھ کھڑی رہی۔ پاکستانی فضائیہ نے دشمن کے رافیل طیارے اور S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ملٹی ڈومین وارفیئر میں پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ برتری ثابت کی۔ امریکی صدر کی تعریف، کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں قیام امن کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، لانگ کورس، ٹیکنیکل، لیڈی کیڈٹ اور انٹیگریٹڈ کورسز مکمل کرنے والوں کی شاندار پریڈ۔ 152ویں لانگ کورس، 37ویں ٹیکنیکل کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب۔ 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی کیڈٹس بھی پریڈ میں شریک۔ اہل خانہ کا جوش و خروش دیدنی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی۔ حاضرین نے کھڑے ہو کر شاندار استقبال کیا۔ پاکستان افغانستان کی جنگ کو ختم کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ حالیہ پاکستان افغانستان کی سرحدی کشیدگی سے آگاہ ہوں، دونوں ممالک کے درمیان اس جنگ کو روکنا میرے لیے آسان ہے۔ امریکی صدر نے گفتگو کے دوران ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر کر دیا۔ کہا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا، میں نے پاک بھارت جنگ ختم کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ پاکستان میں اب صرف وہی افغان رہ سکے گا جس کے پاس ویزا ہوگا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم حکومتی فیصلہ، 3 صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور دیگر اہم شخصیات شریک۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اجلاس میں شریک نہ ہوئے، نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کی واپسی، دراندازی اور اشتعال انگیزی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ 16 اکتوبر 2025 تک 14,77,000 افغان مہاجرین واپس بھیجے جا چکے۔ کسی افغان کو اضافی مہلت نہیں دی جائے گی۔ افغانستان کی جانب سے ایگزٹ پوائنٹس کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ افغانیوں کی وطن واپسی سہل اور تیزی سے ممکن ہو سکے۔ افغانستان کسی کا علیہ کار نہیں، نہ ہی کبھی بنے گا۔ بھارت سے تعلقات آزاد و خود مختار نوعیت کے ہیں۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، افغانستان کے بھارت سے تعلقات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ خطے سمیت عالمی ممالک سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان کی خارجہ پالیسی قومی مفادات کے تحت تشکیل دی جاتی ہے، کسی تیسرے ملک کے دباؤ یا اثر و رسوخ میں نہیں آئیں گے۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا ہے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان پر جنگ مسلط کی، لیکن اب کابل کے ساتھ تعلقات پر ماضی کی طرح متحمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان، کہا، کابل کے حکمران جو اب بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اب 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن واپس جانا ہوگا۔ ہماری سرزمین اور وسائل 25 کروڑ پاکستانیوں کی ملکیت ہیں۔ دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تورخم بارڈر 7ویں روز بھی بند، پاک افغان تجارت مکمل طور پر معطل۔ بارڈر بندش سے مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سامان خراب ہونے لگا۔ تاجروں نے خدشہ ظاہر کیا، اگر بارڈر جلد نہ کھولا گیا تو مزید سامان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تورخم بندش سے دونوں اطراف اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، پیدل آمد و رفت بھی بند۔ عام شہری مشکلات کا شکار، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا کہ پاک افغان کشیدگی کا مذاکراتی حل نکالا جائے۔ ثانیہ کارساز کو 18 سال بیت گئے، زخم آج بھی تازہ، مجرم تاحال بے نقاب۔ 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کے قافلے پر خوفناک حملہ، 150 سے زائد افراد جاں بحق۔ استقبالی ہجوم خوشی سے جھوم رہا تھا، پھر قیامت خیز دھماکوں نے سب کچھ بدل دیا۔ کارساز دھماکوں میں سینکڑوں زخمی، ایمبولینسوں کے سائرن اور چیخو پکار گونجتی رہی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 18 اکتوبر کا واقعہ 27 دسمبر کے واقعے کا تسلسل تھا۔ جیالے کارکن اور رہنما
ہر سال کارساز یادگار شہدا پر جمع ہوتے ہیں اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سانحہ کارساز کے 18ویں برسی پر بلاول بھٹو کا شہدا کو خراج عقیدت۔ شہدا کے حوصلے، جمہوریت سے وفاداری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے پیغام میں کہا 18 اکتوبر 2007 قوم کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا۔ کارساز حملہ آمریت دہشت گردی کا گٹھ جوڑ تھا۔ شہدا کا لہو جمہوری خوشحال پاکستان کی راہ کو روشن کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو سرداری نے عزم دہراتے ہوئے کہا ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور سانحہ کارساز کے شہدا کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ شرجیل انعام میمن کا سانحہ کارساز کی 18ویں برسی پر شہدا کو خراج عقیدت۔ 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ مگر لازوال باب ہے۔ شرجیل میمن نے اپنے پیغام میں کہا کہ دہشت گرد حملے کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو نے جد و جہد جاری رکھی اور عوام کے ساتھ کھڑی رہیں۔ پیپلز پارٹی کے جالوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر جمہوریت کی راہ میں عزم اور قربانی کی مثال قائم کی۔ سانحہ کارساز کے شہدا قوم کے ہیرو ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ 2021 سے لے کر اب تک ٹی ایل پی احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں پرتشدد واقعات میں پولیس اہلکار نشانہ بنے۔ آئی جی پنجاب نے بتایا پنجاب پولیس کے شہدا نے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جان نچھاور کی۔ تمام شہدا کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ شہدا کے خون کا ہر قطرہ امن کی ضمانت ہے۔ ٹی ایل پی احتجاج کے دوران شہدا کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس قائم کیا جائے گا۔ نومبر میں امپیریل کالج کے مقامی کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ امپیریل کالج میں کیمپس کی تعداد 300 بیڈ کا جدید استعمال بھی کیا جائے گا۔ تمام ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دریائے راوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ کہا تمام فیوچر پروجیکٹس پر سہ ماہی رپورٹس باقاعدگی سے پیش کی جائیں گی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل جاری۔ 2 مختلف حادثات میں 2 افراد جہاں بحق۔ لیاقت آباد میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو چل دیا۔ 55 سالہ صابر موقع پر جاں بحق۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد کا احتجاج، ٹرک کو آگ لگا دی، شیشے توڑ دیے۔ ملیر ماڈل کالونی میں ٹرک کی ٹکر سے 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ ملیر میں مشتعل افراد کا رد عمل، ٹرک ڈرائیور پر پرتشدد، پولیس نے حراست میں لے لیا۔ لیاقت آباد میں ہونے والے حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار، گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں سیکیورٹی کے لیے نئی ایڈوائزری جاری۔ طلبہ کے بیگز کی روزانہ چیکنگ لازمی۔ تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں سی ٹی وی کیمرے اور سیکیورٹی الارم بھی لازم قرار دے دیا گیا۔ چوکیدار اور گارڈز کو میٹل ڈیٹیکٹر سے چیکنگ کی ہدایت۔ فل پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم۔ اسکولوں میں پستول، بندوق، چھری، کینچی سمیت خطرناک اشیاء لانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ طلبہ، اساتذہ اور عملے کو سیکیورٹی شعور سے آگاہ کرنے کی ہدایات جاری۔ محکمہ تعلیم نے اپنے حکم نامے میں کہا تمام اسکولوں میں سیکیورٹی نظام فوری فعال کیا جائے۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ غزہ میں گاڑی پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید، 7 بچے، 3 خواتین شامل۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے شہداء کی گاڑی الزیتون سے واپس آ رہی تھی۔ حملے کا کوئی جواز نہیں۔ اسرائیل دانستہ نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ حماس کی شدید مذمت۔ حماس ترجمان نے اپنے بیان میں کہا اسرائیلی جارحیت مصر میں ہونے والے معاہدے کی کھلے خلاف ورزی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی سنگین خلاف ورزیاں جاری۔ عالمی برادری خاموش سوالیہ نشان۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی مغوی کی لاش ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ اسرائیلی فوج نے لاش وصول کرنے کی تصدیق کر دی۔ اب تک 9 لاشیں ملی ہیں۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ 28 مغویوں میں سے صرف 9 کی لاشیں بازیاب ہو سکیں۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے کہ بیشتر لاشیں ملبے تلے دبی ہیں۔ نکالنے میں وقت اور بھاری مشینری درکار ہے۔ اسرائیلی پابندیاں لاشیں نکالنے میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ حماس کو لاشوں کا علم ہے۔ تنظیم جان بوجھ کر حوالگی میں تاخیر کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دورہ امریکہ کے دوران فچ ریٹنگ کے حکام سے ملاقات۔ پاکستان کی کریڈٹ کے ساتھ بی رینکنگ کو مستحکم آؤٹ لک دینے پر بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ کا شکریہ۔
वज़ीर ख़ज़ाना का तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसियों की दर्जा बंदी में अहम हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में फिच को टैक्स, तवानाई और पब्लिक सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने तिजारती और टैरिफ मुज़ाकरात में पेशरफ से भी फिच टीम को आगाह किया। पुराने कपड़ों पर 200 रुपए फी किलो टैक्स, ताजिर बरादरी बिलबिला उठी। इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात की कीमत में 500 से 1500 रुपए तक इजाफा हो जाएगा। सफेद पोश तबके के लिए लुंडा बाजार की खरीदारी भी मुश्किल होने लगी। दरामदी ड्यूटी बढ़ने से ताजिरों की इन्वेस्टमेंट दुगनी। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इस्तेमाल शुदा मलबूसात की दरामद पर टैक्सेस की शरह को कम करे ताकि सफेद पोश और गरीब तबका अफराद लुंडा बाजारों से सस्ते दामों में खरीदारी कर सके। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क, भारत का 7वां, पाकिस्तान का 33वां नंबर। अमेरिका $32.9 ट्रिलियन का कौमी मकरूज, हर अमरीकी $76,000 का मकरूज। चीन पर $15 ट्रिलियन, जापान $10.9 ट्रिलियन, बरतानिया $3.4 ट्रिलियन, फ्रांस $3.4 ट्रिलियन, इटली $3.1 ट्रिलियन, भारत $3 ट्रिलियन, जर्मनी $2.8 ट्रिलियन, कनाडा $2.3 ट्रिलियन और ब्राज़ील पर $1.8 ट्रिलियन कर्ज है। अमरीकी तहकीकी इदारे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर $260.8 अरब कर्ज है। हर पाकिस्तानी शहरी $543 का मकरूज है। बड़े ममालिक में सबसे कम कौमी कर्ज अफगानिस्तान का $1.6 अरब और हर अफगान $30 का मकरूज है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान नवंबर में शेड्यूल्ड ट्राई नेशन T20 सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। तर्जुमान PCB का कहना है तीसरी टीम का ऑप्शन देखा जा रहा है। ट्राई नेशन सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। ट्राई नेशन T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें शामिल। तीसरी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए शायकीन क्रिकेट को खुशखबरी सुना दी। PCB का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के तमाम स्टैंडर्ड्स में दाखिला फ्री करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दोनों टीमें आज इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगी। दूसरा टेस्ट मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम ने DLS मेथड के तहत श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने DLS मेथड के तहत मिलने वाला 121 रन का हदफ 15वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से कप्तान वुवुलार्डट 7 और तस्मीन ब्रिटिश ने 55 रन बनाकर नुमाया रही। श्रीलंका की इनिंग्स के दौरान 13वें ओवर्स के आगाज पर बारिश ने खलल डाल दिया। मैच 20-20 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। DLS मेथड के तहत अफ्रीका को जीत के लिए 121 रन का हदफ दरकार था।